یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا، چھترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو. اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہوں، ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا، گائے اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں. پنجابی کی شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں. جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی، کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے. انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی ہر سال. اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے. تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے. خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا. قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو. لیکن میں
अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कुर्बानी करता ही वो है जिनके घर में हर जुमेरात को छोटा गोश्त पकता है, और जिनके घर में हफ्ते में 3 दफा मुर्गी का गोश्त पकता है, वही तो कुर्बानी देने के काबिल हो। तो वो भी अगर कुर्बानी के बकरे में से भी तीसरा रखना चाहें तो इजाजत तो है, मैंने कहा सारा रखने की भी इजाजत है, लेकिन अगर आप मेहरबानी करें, कोशिश करें कि यार हम तो सारा साल ही खाते हैं, और हमारे यहाँ जो गोश्त तकसीम होता है ना वो भी बारी लगी हुई है, उधर से प्लेट आई थी गोश्त की तो इधर से भर के चली गई। भाई उसने की है, उसको बार बार गोश्त देने का क्या मतलब है? आप ये देखें अजीजों में, रिश्तेदारों में, और मैं अगर थोड़ा सा आपकी तवज्जो कराने में कामयाब हो जाऊं तो सफेद पोश लोगों को देखें। कुछ सफेद पोश हैं, सफेद पोश जिनके ऊपर कर्जे हैं, बीमारियों ने जकड़ लिया है, घर में बड़े बड़े सख्त मरीज आ गए हैं, सफेद पोश पहले दिया करते थे। आप उनसे पूछते हैं साहब कुर्बानी, तो बात को टालते हैं, वो कहते हैं सोच रहा हूँ कोई हिस्सा उस्सा डाल जाए, पर्दा पोशी करते हैं, कहते हैं कहीं हिस्सा रखा हुआ, पर्दा पोश। अक्सर वो लोग कुर्बानी नहीं दे पाते, अक्सर दिया करते थे अब नहीं दे पा रहे। क्यों? तो इसलिए कि मुश्किलात ऐसी आ गई। उन लोगों का ख्याल करें, उनके घरों तक गोश्त पहुंचा के आए, उन पर तवज्जो करें। वो सफेद पोश आदमी कभी जिक्र नहीं करेगा। कुछ तो ऐसे हैं जो खुद पहुंच जाते हैं कि हमें गोश्त दिया जाए, लेकिन कुछ सफेद पोश हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। अल्लाह फरमाते कुछ लोग लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, सफेद पोशी का भरम रखते हैं, का मिजाज नहीं। उनकी तरफ देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, खास कर उन रिश्तेदारों को देखें जिनका आपको पता है गरीब हैं, मजबूर हैं, उनके घरों में गोश्त भेजें। गरीब बेटियों, गरीब बहनों का ख्याल करें, उस तरफ मुतवज्जे हों, उनके साथ उसने सलूक करें, उस तरफ आप लोग ख्याल करें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।